اور میں نے کہا زوال کرا اتنے سال سے کرا، بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں۔ میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی، لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ تھا۔ اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی، کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہوتے تھے۔ دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں۔ یہ اقبال ٹاؤن ہے، وہاں مون مارکیٹ ہے غالب، اس کے آگے ایک گھر ہے، بہت پرانی بات ہے۔ اس گھر میں گیا، بابا جی آتے تھے، پھر باہرلے ملک چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے، ایک دفعہ کہنے لگے میرے لیے دعا کرتے۔ اس گھر میں جب میں گیا تو میں نے پوچھا قرآن لائیں کیا؟ گھر میں قرآن نہیں۔ پھر ہمسایوں سے قرآن پاک اٹھا کے لے آئے، پڑوسیوں کے گھر سے۔ اس کو جھاڑا میں ان کی بات کر رہا تھا جن کے گھر میں بچے پڑھتے ہیں اور کڑھائی کا کام ہوتا تھا، اور میں نے کہا یہ تعویذ ہے۔ قرآن پاک کا ایک نام تعویذ بھی ہے، پرانے وقتوں میں اس کو تعویذ کہتے تھے۔ قبر کا جو ابھار ہوتا ہے اس کو بھی تعویذ کہتے ہیں، اور قرآن پاک کو بھی تعویذ کہتے ہیں، تعویذ مقدس۔ میں کہ یہ تعویذ ہے جو تمہارے لیے دن رات بربادی کی آہیں اور صدائیں اللہ کے پاس بھیج رہا ہے، یہ قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے انہیں واقعات حدیث کے بتائے کہ قرآن اور سورۃ رحمٰن، سورۃ ملک سے بڑا کوئی جھگڑالو نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، قرآن قیامت کے دن پکڑوائے گا۔ جو قیامت کے دن تیری جنت کو جہنم بنا دے گا، مجھے الفاظ پہ غور کیجیے، جو قیامت کے دن تیری جنت کو جہنم بنا دے گا، قیامت کے دن سوچیں اس بندے کے حالات کیا ہوں گے، اس بندے کے حالات دنیا میں کیا ہوں گے جو قیامت کے دن جو ہے، وہ قیامت کے دن جو اچھا خاصا جنت میں جاتا ہوا ہوگا اس کو جہنم بنا دے گا، کہے گا اس کا فیصلہ جہنم میں کر دے۔ تو کیا وہ دنیا میں ہمارے لیے راحت کا ذریعہ یا پریشانی کا ذریعہ نہیں بن سکے گا؟ تو میں نے ان سے کہا، میں کہ اس قرآن کو پڑھ، دن میں چند بار پڑھو، دن میں چند بار پڑھو، اس قرآن کو پڑھو، دن میں چند بار پڑھو، کسی وقت آپ پڑھیں، کسی وقت آپ پڑھیں، کسی وقت پڑھیں، اس قرآن کو پڑھو۔ کہا کہ دعا کر دیں، وظیفہ کر دیں۔ میں کہ قرآن سے بڑی کوئی دعا نہیں، قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اور قرآن سے بڑا کوئی مرشد نہیں ہے، قرآن سے بڑا کوئی دنیا کا سب سے بڑا مقدس کوئی بزرگ نہیں ہے، قرآن سب کچھ، اس کو پڑھو۔ اچھا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اصل تو ہے دل میں عظمت، جب دل سے عظمت اور ادب چلا جاتا ہے، دل سے عظمت اور ادب چلا جاتا ہے، پھر انسان کے اندر سب چیز ختم ہو جاتی۔ رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا۔ اس کی ماننے کا جذبہ تھا، ماننے کا جذبہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ان سب نے پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگے ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پھر ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ خود جا کے کراچی بیٹھ گئے، یہاں سے مال بنتا تھا، اور مال بنا کے کراچی میں خود وہ لیتے تھے اور خود باہر بھیجنا شروع ہو گئے۔ مجھے آج کل کا پتہ یوں ہے، بہت سالوں پرانی بات ہے، آج کل کا پتہ یوں ہے کہ کراچی میں ایک بہت اچھے ایریے میں ان کا بہت بڑا گھر ہے، اور مجھے کئی دفعہ پیغام ملا جب آئیں ہمارے پاس ضرور آئیں، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، ہم تو مٹ چکے تھے۔ اور میں نے کہا سچ پوچھیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قرآن کا لگایا ہوا پودا ہے، قرآن کا لگایا ہوا پودا کی بدوائیں ختم ہو گئی، قرآن کی آہیں ختم ہو گئی۔ ہاں، انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا تھا، تعویذ کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں۔ میں تعویذوں کو مانتا ہوں، میں عمل کو مانتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے بڑھ کے طاقتور ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے طاقتور نہیں ہو سکتا، قرآن سے طاقتور نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی ایک طاقت ہے، قرآن کی ایک عظمت ہے، قرآن کا ایک وقار ہے، اور قرآن کی ایک تاثیر ہے، اور قرآن کا ایک کمال ہے۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے قرآن جس کو بلائے اور اس قرآن اس کی آنکھوں سے ٹکرائے۔ میں نے ایک صاحب سے ایک بات سنی تھی، مجھ سے کہنے لگے کہ میں قرآن کی بد دعاؤں میں چل رہا ہوں۔ میں کہ وہ کیسے؟ کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن نے بد دعا دی ہے، جا تو مجھے کبھی نہ دیکھے۔ کیسے یقین ہے؟
قرآن نے بد دعا دی ہے. قرآن کہتا ہے جا تو مجھے کبھی نہ دیکھے. کہنے لگے وہ واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ. کہا کہ میں ایک جھوٹی قسم میں نے قرآن اٹھا لی, جھوٹی قسم, اور میں اپنا واقعہ جیت گیا, یعنی میں جیت گیا. کہا کہ میں نے رات کو سوتے ہوئے آواز سنی, تو جیتا نہیں, ہار گیا, اور جا آج کے بعد تو قرآن کو نہیں دیکھ سکتا. اور کہا کہ وہ دن اور آج کا دن میں قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں, پر قرآن جو ہے وہ مجھے ایسے ہے جیسے کہ میری کوئی طاقتیں ہیں جو مجھے قرآن سے دور کرتی. میں کیا کروں, میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس کا واحد عمل اور واحد وظیفہ استغفار ہے, توبہ ہے, ندامت ہے, اور مسلسل استغفار کا پڑھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ, کوئی عمل, کوئی زندگی نہیں, کوئی راستہ, کوئی عمل, کوئی زندگی نہیں, استغفار. اور اس نے کیا, بہت عرصہ ندامت اور استغفار کرتا رہا. پھر کہنے لگا کہ واقعی اب میں قرآن کو پکڑتا ہوں مجھے سکون آتا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے حرف کھلتے چلے جاتے ہیں, ورق کھلتے چلے جاتے ہیں, اور قرآن کی سطریں میری آنکھوں کے سامنے ایسے پھیلتی چلی جاتی. میں ایک بندے کے پاس خود گیا, کسی محک, میرا اپنا واقعہ ہے, اور یہ میں نے ابکری کے حال دل میں بہت پرانا لکھا بھی ہے. میرے ساتھ یہ واقعہ بھی تھا. کسی شعبے کا کوئی کام تھا, اور اس کام کے لیے میں نے اپنے خادم کو بھیجا. تو اس نے کہا یہ فلاں بندہ اس کام کے اتنے پیسے مانگتا ہے. میں نے کہا وہ تو ساری فیس ہم نے دے دی ہے. اس نے کہا جی وہ فیس تو کہتے ہیں جائے گی سرکاری خزانے میں, میری جیب میں بھی پیسے اتنے جانے چاہیے, میری جیب میں. اچھا, ان کا ایک بڑا افسر تھا جو محبت اور عقیدت رکھتا تھا. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ذرا سفارش کر دیں تو یہ میرا کام ہو جائے. کس سے کر دوں؟ میں نے کہا فلاں بندے سے. کہنے لگا آپ نے وہ کاغذ جمع نہیں؟ میں نے کہا ہر چیز کرا دی. کر سفارش کس چیز کی؟ میں نے یہ بات کہہ دی. میں نے کہا وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. اب وہ بڑا افسر اور وہ بندہ ہم تینوں بیٹھے تھے. اس نے کہا فلاں کو جانتا ہے؟ کہا ہاں. اس نے بھی تیری شکایت کی ہے, یہ بھی میرا نام اشارہ شکایت کر رہے ہیں. اس نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کہا انہیں. اب میں حیران خاموش بیٹھا اس کی سن رہا. اس نے کہا جی یہ پیر صاحب کو تو میں نے کچھ نہیں کہا, یا یہ بھول گئے ہیں یا یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا جی میں بھول بھی سکتا ہوں, جھوٹ بھی بول سکتا ہوں, ہو سکتا ہے, اور میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں. تو وہ جو افسر تھا نا, اس نے کہا تو نے فلاں کو جانتا ہے؟ کہ ہاں میرے ساتھ کرسی میں بیٹھا تھا. تجھے یاد نہیں ہے کہ اس کا کیس میرے پاس آیا تھا اور اس نے قرآن اٹھا لیا تھا؟ 8ویں دن اس کا ہم نے مل کے جنازہ نہیں پڑھا تھا, یاد نہیں تجھے؟ کہا ہاں پڑھا تھا. اچھا جب سن کے نا اس کا بالکل چہرہ فک ہو گیا. تو کہا بول کون سا قرآن اٹھائے گا؟ تو فوراً کہنے لگا معاف کر دے. ایک صاحب نے مجھے کہا, خود کہا کہ میں نے قرآن کی قسم اٹھائی, اٹھایا نہیں, ہاتھ نہیں رکھا, سر پہ نہیں رکھا, صرف لفظ قرآن کی قسم اٹھائی. کہا میں نے رات کو دیکھا کہ میرے سینے سے کوئی کاغذ کے ورقے ہیں, ایسے ہیں جیسے کہ بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں, سبز, نرم, سنہری, خوبصورت, ایسے نکلتے چلے جا رہے ہیں, نکلتے چلے جا رہے ہیں, نکلتے چلے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر میں سارے پتے اوپر چلے گئے اور میں نے اپنے سینے کو خالی محسوس کیا. تو کہا میں نے پتہ نہیں کیا ہوا, صبح ہوتا تو خالی خالی, کچھ بھی نہیں, سب کو جیسے ہر چیز چلی جاتی ہے. کئی دنوں کے بعد اندر دل میں آواز آئی, تو نے قرآن کی قسم جھوٹی اٹھائی تھی, قرآن تیرے سینے سے حرفوں, ورقوں, لفظوں سمیت نکل گیا. کہاں نکل گیا؟ اور پھر قرآن کو میں دیکھوں تو میں قرآن کی طرف بڑھوں, میں قرآن کو چاہوں, قرآن تو مجھ سے دور ہو گیا, مجھ سے روٹ گیا. کیا خوش قسمت ہوگا جو روزانہ صرف 10 منٹ قرآن کو دے دے. نہیں پڑھنا آتا, پڑھنے کی کوشش کر لے. نہیں سمجھنا آتا, کوئی حرج نہیں, پڑھنے کی کوشش کر لے. قرآن پاک کو اٹک کے پڑھتا ہے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے, اور ایسے پڑھتا ہے کہ بس میرا لہجہ صحیح نہیں, میرے لفظ صحیح نہیں, میرے الفاظ صحیح نہیں. اگر ایسا پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں, قرآن کو پڑھ. ایک درویش نے, انہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر قبر میں بھی کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے تو مجھے ضرور دے, مجھے ضرور دے. اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے انہیں قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق دی.
اہل کشف اہل نظر نے دیکھا وہ شخص بیٹھا قرآن پڑھ رہا۔ ایک قبر کھودنے والے نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جب جوان تھا، ان کا نام بشیر تھا، میں اپنے والدین کے مزارات پہ گیا، یہاں سے سیدھا لاہور سے سیدھا میں گیا نا، تو وہاں سیدھا میں قبرستان چلا گیا، تو ساتھ قبر کھود رہے تھے بابا جی۔ میں نے ساتھ نا آگے کچھ دور تھوڑا سا ایک مٹھائی کی دکان ہے، میں نے وہاں سے مٹھائی لی، 3 آدمی قبر کھود رہے تھے، ان کے پاس مٹھائی لے کے چلا گیا۔ میں نے کہا آپ یہ کھا لیں، انہوں نے ہاتھ جھاڑے، پانی کی بوتل ساتھ پڑی تھی اس سے ہاتھ دھوئے، مٹھائی کھائی۔ اچھا مٹھائی کھاتے ہی میں نے بات چھیڑ دی، میں نے کہا کوئی واقعہ آپ کی قبر؟ وہ کہنے لگا جب پاکستان بنا تھا